تو چلیں بچوں، اب اگلے شعر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے۔ مشکل الفاظ کے معنی: میاں شتر اونٹ میاں، چلے روانہ ہوئے، خوشی مسرت۔ پہاڑ تلے آنا یہ محاورہ ہے، یعنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آنا۔ اب اس شعر کا مفہوم: اونٹ میاں خوشی خوشی نئی گاڑی میں بیٹھ کر نئے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اب وہ ذمہ داریوں کے پہاڑ تلے آ گئے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میاں شتر دلہا بن کر گاڑی میں سوار ہو کر چل پڑے ہیں اور یہ سفر اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث ہوگا۔ اس سفر کے بعد شتر میاں ایک ذمہ دار فرد کی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اب وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، بلکہ اس کی سوچوں کا محور بٹ جائے گا۔ وہ اپنے علاوہ شریک حیات کے بارے میں فکر مند دکھائی دیں گے، اس کے دکھ بانٹیں گے، اس کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کو ایک شریک حیات جو مل جائے گی۔ بقول خالد مسعود: ایک پیو نے اپنے کنوارے پتر کو سمجھایا، جس دن بھی تو بنیا لاڑا مارا جائے گا۔ دوسرے مصرع میں شاعر مشہور کہاوت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب تک اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں آتا، وہ اپنے سے اونچا کسی کو نہیں جانتا۔ اب وہ شادی کے بعد ذمہ داری کے پہاڑ تلے آ جائے گا۔ اس پر بہت سی ایسی حقیقتیں آشکار ہوں گی جن سے اسے کبھی پہلے واسطہ نہ پڑا ہوگا۔ اس مصرع میں دراصل ایک محاورہ ہے کہ اونٹ پہاڑ تلے آنا، یعنی کہ اونٹ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے اور پہاڑ بھی بہت اونچا ہوتا ہے۔ جب اونٹ پہاڑ تلے آتا ہے، یعنی ذمہ داریاں بوجھ اس پہ پڑتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے۔ بقول شاعر ڈاکٹر انعام الحق جاوید: ہے اب بھی وقت کر لے چپ چاپ مکایا، پھر بعد میں نہ کہنا جب ڈوب جائے نیا۔ اصل میں شاعر طنزیہ انداز میں کہنا چاہتے ہیں کہ عموماً مرد حضرات شادی کے بعد کڑی ذمہ داریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اونٹ بھی ان ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب جائے گا، اس لیے شاعر اونٹ کی شادی پر باطنی طور پر خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ جی بچوں، اب شعر نمبر 7 اور یہ نظم کا آخری شعر ہے۔ مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ۔ مشکل الفاظ کے معنی: بیاہ شادی، جھٹ پٹ جلدی سے یا فوری طور پر، کروٹ پہلو، تصویر فوٹو یا عکس۔ مفہوم شعر کا: اے پیارے اونٹ، جس قدر جلد ممکن ہو مجھے اپنی شادی کی تازہ تصویر ضرور بھیج دیجیے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ شادی کے بعد آپ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اونٹ میاں، مجھے آپ کی شادی کی خبر سن کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ میرا اشتیاق بڑھ گیا ہے کہ میں بھی تو دیکھوں کہ اونٹ میاں کی شادی کے بعد حالت کیا ہو گئی ہے۔ اس لیے شاعر اونٹ سے مخاطب ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ جس قدر جلد ممکن ہو وہ اپنی شادی کی تازہ تصاویر ارسال کر دے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اونٹ کس حال میں ہے۔ بقول جاوید انجم لائل پوری: شادی کے بعد آپ ہیں کس حال میں حضور، تصویر ایک بھیج کے بتلائیے ضرور۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اصل مزہ تو اب آئے گا، کیونکہ آپ کی شادی کی تصاویر دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ آپ کس کروٹ بیٹھے ہیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کہاوت کا عام مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس معاملے کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ بقول شاعر: گزرتی تھی کیا خوب شادی سے پہلے، میں اے کاش رہتا سدا ہی کنوارا، میری جان ایک بار چھوڑے اگر وہ، کروں گا نہ شادی کبھی میں دوبارہ۔ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ شادی کے بعد عموماً عام حضرات شکوے کرتے اور آہ و فغاں کرتے نظر آتے ہیں۔ گھریلو ذمہ داریاں ان کی کمر دوہری کر دیتی ہے، احساس ذمہ داری انہیں بوڑھا کر دیتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ شادی کا اونٹ کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اور وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔
بچوں یہ اونٹ کی شادی کی نظم مکمل ہو گئی ہے، اور یہ ساری تشریح سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مزاح کے ساتھ ساتھ شاعر نے طنزیہ انداز بھی اپنایا ہوا ہے۔ وہ صرف ایک جانور اونٹ کی مثال دے کر، کیونکہ اونٹ جو جانور ہے وہ مشہور ہے بوجھ اٹھانے کے لیے، اور یہ بہت میلوں چلتا ہے، تھکتا نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، کھانا پینا یہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اپنے کوہان میں جمع کر لیتا ہے۔ اور اس کی مثال دولہے سے دی ہے کہ دولہا بھی اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے اور میلوں زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو جی بچوں، آپ کو کوئی لفظ کوئی شعر مشکل لگے تو آپ نے کومنٹس میں پوچھ لینا ہے۔ اللہ حافظ۔